أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون قبلرو کی طرف میرا سجدہ سے فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أن
فترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد بنام خدائے رحمان الرحیم اور کفار کہیں گے اے ہمارے پروردگار جنوں اور انسانوں میں سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا دونوں کو ہمیں دکھا دیں تاکہ ہم انہیں پاؤں تلے رون ڈالیں تاکہ وہ خوار ہوں جو کہتے ہیں ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر ثابت قدم رہتے ہیں ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ خوف کرو نہ غم کرو اور اس جنت کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور یہاں تمہارے لیے تمہاری من پسند چیزیں موجود ہیں اور جو چیز تم طلب کرو گے وہ تمہارے لیے اس میں موجود ہوگی اس ذات کی طرف سے ضیافت کے طور پر جو بڑا بخشنے والا رحیم ہے اور اس شخص کی بات سے زیادہ کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا میں مسلمان میں سے ہوں میں مسلمانوں میں سے ہوں اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے آپ بدی کو بہترین نیکی سے دفع کریں تو آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کے ساتھ جس کی عداوت تھی وہ گویا نہایت قریبی دوست بن گیا ہے اور یہ خصلت صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے اور یہ صرف انہیں ملتی ہے جو بڑے نصیب والے ہیں اور اگر آپ شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ محسوس کریں تو اللہ کی پناہ مانگیں وہ یقیناً خوب سننے والا جاننے والا ہے اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں تم نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ ہی چاند کو
بلکہ اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اگر تم صرف اللہ کی بندگی کرتے ہو۔ بس اگر یہ لوگ تکبر کرتے ہیں تو جو فرشتے آپ کے پروردگار کے پاس ہیں وہ رات اور دن اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ زمین کو جمود کی حالت میں دیکھتے ہیں، اور جب ہم اس پر پانی برسائیں تو وہ یکایک جنبش میں آتی ہے اور پھلنے پھولنے لگتی ہے۔ تو جس نے زمین کو زندہ کیا وہی یقیناً مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ جو لوگ ہماری آیات میں ہیرا پھیری کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ کیا وہ شخص جو جہنم میں ڈالا جائے بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن کے ساتھ حاضر ہوگا؟ تم جو چاہو کرتے رہو، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے یقیناً خوب دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ اس ذکر کا انکار کرتے ہیں جب وہ ان کے پاس آ جائے، حالانکہ یہ معزز کتاب ہے، باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے، یہ حکمت والے اور لائق ستائش کی نازل کرتا ہے۔ آپ سے وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا ہے، آپ کا رب یقیناً مغفرت والا اور دردناک عذاب دینے والا ہے۔ اور اگر ہم اس قرآن کو عربی زبان میں قرار دیتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیات کو کھول کر بیان کیوں نہیں کیا گیا؟ کتاب عجمی اور نبی عربی، کہہ دیجئے یہ کتاب ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کان میں بھاری پن یعنی بہرا پن ہے، اور وہ ان کے لیے اندھا پن ہے۔ وہ ایسے ہیں جیسے انہیں دور سے پکارا جاتا ہو، اور ہم نے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد۔ إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص۔ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط۔ ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب
غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی بات پہلے طے نہ ہوئی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور وہ اس قرآن کے بارے میں شبہ پیدا کرنے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، اور جو برا کام کرتا ہے خود اپنے ہی خلاف کرتا ہے، اور آپ کا پروردگار تو بندوں پر قطعاً ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ قیامت کا علم اللہ کی طرف پلٹا دیا جاتا ہے، اس کے علم کے بغیر نہ کوئی پھل اپنے شگوفوں سے نکلتا ہے اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے، اور جس دن وہ انہیں پکارے گا کہاں ہے میرے شریک، تو وہ کہیں گے ہم آپ سے اظہار کر چکے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی گواہی دینے والا نہیں ہے، اور جنہیں وہ پہلے پکارتے تھے وہ ان سے ناپید ہو جائیں گے اور وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کے لیے کوئی خلاصی نہیں ہے۔ انسان آسودگی مان مان کر تو تھکتا نہیں، لیکن جب کوئی آفت آ جاتی ہے تو مایوس ہوتا ہے اور آس توڑ بیٹھتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کی لذت چکھائیں تو ضرور کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت آنے والی ہے، اور اگر میں اپنے رب کی طرف پلٹایا بھی گیا تو میرے لیے اللہ کے ہاں یقیناً بھلائی ہے۔ حالانکہ کفار کو ان کے اعمال کے بارے میں ہم ضرور بتائیں گے وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں، اور انہیں بدترین عذاب چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان کو نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ کہہ دیجیے یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر تم اس سے انکار کرو تو اس شخص سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو۔ ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے، اور خود ان کی ذات میں بھی یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یقیناً وہی اللہ حق ہے۔ کیا آپ کے پروردگار کا یہ وصف کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر خوب شاہد ہے؟ آگاہ رہو، بے شک یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں شک میں ہیں۔ آگاہ رہو، یقیناً وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله والصلاة على أهلها. عزیزان گرامی، قرآن مجید کی نورانی محفل ہے اور رسول پاک کا ارشاد ہے کہ تمہیں دو چیزیں میں پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن و اہل بیت. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اہل تشیع کا تعلق قرآن سے نہیں ہے تو وہ ان محفلوں میں آ کے دیکھ لے کہ الحمدللہ یہاں پر قرآن سے بھی تمسک نظر آئے گا اور اہل بیت سے بھی تمسک نظر آئے گا. اہل بیت کے ماننے والے ہیں، لہٰذا قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط تھا اور رہنا چاہیے. الحمدللہ اس محفل کے اندر نہ صرف قرآن کو پڑھا جاتا ہے بلکہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو بہتر طور پہ سمجھا جائے. اور یہ بہت ہی بنیادی نقطہ ہے، اس لیے کہ اگر قرآن صرف پڑھنے کی کتاب ہوتی تو ہم پڑھتے رہتے، لیکن قرآن ہدایت کی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، ہدی للناس. تو ہدایت کا پہلا مرحلہ جو اس کو سمجھنا ہے، یعنی پہلا مرحلہ تو خیر یہ کہنا چاہیے کہ پڑھنا ہے، لیکن پڑھنے کے بعد ہدایت پانے کے لیے صرف پڑھنا کافی نہیں ہوگا. اگرچہ اللہ نے اس کو دیکھنے پہ بھی ثواب رکھا ہے، پڑھنے پہ بھی ثواب رکھا ہے، سننے پہ بھی ثواب رکھا ہے، لیکن ہدایت کا جو پہلا مرحلہ وہ یہ کہ تھوڑا سا سمجھا جائے. اب یہ ہے کہ سمجھنے کے لیے ترجمہ بہت بنیادی چیز ہے. ہمارے یہاں عام طور پہ ماہ مبارک رمضان میں تو بہت زیادہ ماشاءاللہ قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن ترجمے کی طرف رجحان تھوڑا سا کم ہے. البتہ بڑھ رہا ہے تو ترجمہ صرف ماہ رمضان کے حد تک نہیں رہنا چاہیے، ترجمہ پورے سال کی طرح. ایک مشکل ہمارے لیے یہ آتی ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن کو مطلب انہوں نے ایک فصیحت سنی، مثال کی بات ہے سورہ یاسین کی، تو وہ پوری زندگی سورہ یاسین پڑھتے ہیں، قرآن کا ایک حصہ پڑھتے ہیں. کسی نے سورہ واقعہ کی فضیلت سنی، سورہ واقعہ پڑھتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، قرآن ہی ہے، لیکن قرآن کو سورہ فاتحہ سے شروع کرنا ہے اور سورہ ناس تک لے کے جانا ہے. تو ہم پورے سال اگرچہ اگر ہم نے فضیلت سنی ہے تو ہمیں اس پہ عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمیں سورہ یاسین پڑھنی چاہیے، سورہ واقعہ پڑھنا چاہیے، سورہ ملک پڑھنا چاہیے، مسبحات خمسہ جو ہیں ان کو پڑھنا چاہیے روزانہ، بہت تاکید ہے. لیکن ہم قرآن کو بالکل چھوڑ دیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہمیں اول تاخیر قرآن کو پڑھنا چاہیے اور ساتھ میں جو ہے وہ جو چیزیں ہم الگ سے پڑھنا چاہتے ہیں اس کو بھی ضرور پڑھیں، لیکن اول سے آخر قرآن کو جاری اور ساری رکھیں. جیسا کہ ہم اتوار کو یہاں پر اول سے آخر تک قرآن شروع سے چلتا چلا جاتا ہے اور آخر تک پہنچتا ہے. تو اس طرح سے ہم اپنے گھر میں بھی اگر قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں یہی روش لینی چاہیے کہ ہم قرآن شروع سے آخر تک پڑھیں. ہاں جو تاکیدیں ہیں ان تاکیدات کے مطابق ہم الگ سے بھی پڑھیں، لیکن کوشش کریں کہ ترجمہ شامل رکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. آج کی جو آیتیں آپ نے پڑھی ہیں اس میں یہ سورہ حامیم سجدہ جس کے اندر سجدہ واجب بھی آتا ہے اور قرآن میں 4 سجدے واجب ہیں، ان میں سے ایک اس کے اندر آتا ہے. اس کے اندر جو اس سے بالکل پہلے والی جو آیات ہیں، چند آیتیں پہلے والی ہیں جو آپ نے شروع کی اسے تھوڑا ہی آگے، قرآن میں ایک اہم چیز جو اس آیت کے اندر آئی ہے وہ کیا ہے؟ ان الذین قالوا، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے. ثم استقاموا، اس کے بعد استقامت دکھاتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا، کہتے ہیں کہ خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، وابشروا، ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں جنت کی، التي کنتم توعدون، جس کا تم کو پہلے سے وعدہ دیا گیا ہے. چند ایک کوشچن اس ایک آیت کے اندر سمجھ میں آتے ہیں. وہ کیا ہے کہ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے. یہ ہمارا رب کہنے کے بعد استقامت جو دکھاتے ہیں، کیا ربنا اللہ کہنے کے بعد استقامت دکھانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ ہم ابھی تصویر شروع کر دیتے ہیں ربنا اللہ ربنا اللہ ربنا اللہ، سوال ملے گا. سوال یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ربنا اللہ کہنے کے بعد جو استقامت دکھاتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ربنا اللہ کہنا آسان ہے
اس پر قائم رہنا تبھی تو استقامت دکھانی پڑتی ہے. استقامت کس کام میں ہوتی ہے؟ جب کوئی کام مشکل ہو وہاں بھی استقامت دکھانی پڑتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رب اللہ کہنے والے تو بہت ہیں، تم استقاموا، اس پہ استقامت کرنے والے کم. اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ رب اللہ کا مطلب کیا ہے. ہمارا رب کسے کہتے ہیں؟ ہم نے اللہ کو اپنا رب کہا ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ رب مالک کو کہتے ہیں. مشہور معروف واقعہ جو اکثر سنایا جاتا ہے کہ جب خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر آیا اور انہوں نے جو ہے وہ جناب عبد المطلب کے اونٹوں کو ضبط کر لیا، تو جناب عبد المطلب گئے تو عرب کا قریش کا بڑا آیا ہے، سردار آیا ہے، تو شاید اسے گزارش کرے گا، مذاکرات کرے گا کہ چھوڑو مہربانی کرو. کیوں آئے ہیں؟ اونٹ آپ لوگوں نے ضبط کر کے مجھے دے دیں. اونٹوں کے لیے آئے، ہم تو خانہ کعبہ بلانے ہیں، ہم سمجھے کہ تمہیں ان کی فکر ہوگی. تو جواب مشہور بات جواب کیا ہے کہ میں ان اونٹوں کا رب ہوں اور اس گھر کا بھی ایک رب ہے. وہ سوال لے گا رب کی معنی عرض کرنے. رب کیا ہے؟ مالک. میں ان اونٹوں کا رب ہوں. اچھا جو مالک ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ مثلا جو مالک ہوگا وہ اس کے بھائی فرض کریں اونٹوں کا مالک ہے، ریوڑ کا مالک ہے، دکان کا مالک ہے. دکان کتنے بجے کھلنی ہے، کتنے بجے بند ہونی ہے، اس میں کیا بیچنا ہے، کس طرح بیچنا ہے، کتنا منافع رکھنا ہے، کیا اس طرح فیصلہ کون کرے گا؟ مالک کرے گا نا. تو مالک وہ ہوتا ہے کہ جو کسی چیز کا سسٹم بنائے، اس کو سنبھالے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے، پھر اس کو بتائے کہ تمہیں کس طرح سے چلنا ہے. یہ ہوتا ہے مالک. جب ہم کہتے ہیں خدا تو ہمارا مالک ہے، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ خدایا ہم تیرے حوالے، ہم تجھ کو سب کچھ مانتے ہیں. ہمیں کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، تو بتائے گا. ہمیں کس دین پہ چلنا ہے، کیسے چلنا ہے، یہ تو بتائے گا. ہمیں کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، اپنی مرضی میں نہیں چلیں گے. ہمارے میں اور ایتھسٹ کے اندر فرق کیا ہے؟ ایتھسٹ جو ہوتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے بولے، یہ ایتھسٹ کیا ہوتے ہیں؟ ایتھسٹ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے، بس ہم پیدا ہو گئے ختم. اچھا اب جب پیدا ہو گئے اور اب ایک عمر گزارنے کے بعد مر جانا ہے، ایتھسٹ خدا تو ہے نہیں ان کا، کسی کو مالک مانتے ہی نہیں. اب سور کھائیں، جانور کھائیں، چینیوں کی طرح جو جی چاہے کھائیں. کچھ لوگ معروف باتیں اس بارے میں کئی باتیں ملتی ہیں کہ ڈیفینس میں کتے کم ہو گئے ہیں. کیوں بھائی کہ وہاں چینی آگے رہنے لگے. آپ کی باتیں مجھے نہیں معلوم کہا صحیح ہے، جو جی چاہے کھائیں. کیوں؟ اس کی ایتھسٹ ہے. انہوں نے ربنا اللہ نہیں کہا، میں نے کہا. جب میں نے کہا ہے اس کا مطلب ہے کہ مجھے سارے قانون کس سے لینے پڑیں گے؟ اللہ سے لینے پڑیں گے. میں کتنے بجے اٹھوں ان کو کون بتاتا ہے؟ ان کو ان کا جاب کا جو مالک ہے وہ بتاتا ہے کہ بھائی اتنے بجے تمہیں جاب پہ حاضر ہونا ہے. تو اگر وہ 6 بجے اس کو حاضر ہونا ہے تو 5 بجے سے پہلے سے الارم لگائے گا. کیوں؟ صرف جاب پہ پہنچنا ہے. ہمیں کون بتائے گا تمہیں کتنے بجے اٹھنا ہے؟ ہمارا وقت ہے، اس کا رب وہ ہے، ہمارا رب اللہ. ہمیں سب کچھ اپنے اللہ سے لینا ہے، ہمیں سب کچھ اپنے اللہ سے. ہمارے سونے جاگنے کے ٹائم بھی وہاں سے آئیں گے، ہمارا لباس بھی اسٹائل بھی وہاں سے آئے گا. کیا چیز کیسے پہننی ہے، کون سے لباس جائز ہے، کس چیز کا لباس ہے. مرد کے لیے اگر ریشم جائز نہیں ہے تو یہ ہمیں اللہ بتائے گا. ہو سکتا ہے کہ ایتھسٹ کو کسی طرح ہم ایتھسٹ نہیں ہے، ہم نے اللہ کو مانا. ہاں اللہ خود آگے ہمیں نہیں بتایا گا، اس نے اپنی کتاب نازل کر دی، اپنے نبی بھیج دی ہے، اپنی ہدایت بھیج دی ہے، ہدایت دینے والے ہادی بھیج دی ہے. نبی ہے، نبی اس دنیا سے جائے گا، ہمیں پیچھے جو ہے وہ علمہ دے کر گیا، اہل بیت دے کر گیا. خود کہا کہ میں تمہارے ذریعے دو چیزیں جڑ کے جا رہا ہوں، قرآن و اہل بیت. ہم اپنی باتیں خدا سے لیں گے، خدا خود آگے نہیں بتائے گا، خدا اپنے نمائندے کے ذریعے بتائے گا.
تو نمائندہ انبیاء 1,24,000 نمائندے آئے چلے گئے, آخری نبی بھی آگے چلا گیا, لیکن ہدایت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. یہ ہدایت کا سلسلہ آج بھی موجود ہے. اب ہادی کس شکل میں آتے ہیں؟ انبیاء کی آئمہ کی شکل میں. آخری امام کی ابھی زندہ سلاوت موجود ہے. ہاں, سسٹم ابھی بھی ختم نہیں ہوا. اب یہ سسٹم کس کے ذریعے آ گیا؟ امام نے جاتے وقت کہہ دیا, جب ان سے پوچھا گیا تو کہا کہ نئے واقعات میں تم کیا کرو, عمر حوادث الواقع و مشہور معروف حدیث جو ہے اس میں کس کے پاس جانا؟ فقہاء سے رجوع کرنا. وہ تمہیں بتائیں گے کہ ہدایت کا راستہ کون سا, سیدھا راستہ کون سا ہے. اب یہ رب ہے, یہ پہلا مسئلہ ہو گیا. پوائنٹ نمبر 1, رب. رب کیا ہوتا ہے؟ جو مالک ہے. مالک کون ہے؟ جس کے پاس سارے اختیار ہے. ہماری زندگی کا پل پل اس کے اختیار میں ہونا چاہیے. ہماری زندگی اس کے اختیار میں ہونی چاہیے. جو لوگ خدا کو رب مانتے ہیں نا, پھر وہ کہتے ہیں وہ ہمارا مالک ہے. مالک نے اگر کوئی چیز مجھے دی ہے, مالک نے اگر کوئی چیز مجھے دی ہے تو میرے پاس امانت ہے. مجھے اس کے آنے جانے پر, نہ آنے پہ بہت زیادہ خوشی منانی ہے. خوشی تو ہوتی ہے انسان کو اگر کوئی چیز ملتی ہے. مالک نے گاڑی دی ہے کہ وہی گاڑی تمہاری بائک تمہیں دیتے ہیں, مجھے خوشی ہوگی میرے پاس ہے, لیکن میری نہیں ہے. جب وہ واپس لے گا تو مجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ کس کے ذہن میں ہوگا؟ کہ جو اللہ کو واقعی رب مانے, واقعی رب مانے. اب اگر مجھے چھوٹا بچہ ملے مجھے خوشی ہوگی, لیکن اگر اس کے گلے میں تیر لگ جائے مجھے دکھ ہوگا. تو خدا نے اپنی امانت واپس لے گی, رب اللہ. لیکن یہ کس کے ذہن میں بات آتی ہے کہ اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی؟ جو واقعی اللہ کو اپنا رب مانے. سب کچھ گزر جائے, پھر پوچھا جائے کہ دیکھو زینب تمہارے ساتھ کیا ہوگا, تو جواب کیا ملتا ہے؟ میں نے حسن و جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. آپ کا بھائی شہید ہو گیا, آپ کے 2 بچے شہید ہو گئے, مجھے حسن و جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. کیوں؟ اس لیے جب رب اللہ انسان اس عقیدے پر پہنچ جاتا ہے, پھر اس کے لیے ہر چیز جو اللہ کی نعمت ہے وہ ایک امانت ہوتی ہے. زندگی کی امانت ہے. مولا عباس کو زندگی کی فکر کیوں نہیں تھی؟ علی اکبر جوان ہی فکر کیوں نہیں تھی؟ اچھا آپ کہیں گے کہ وہ جوان تھے, عورتوں کو اتنی فکر نہیں تھی. ان کی عورتوں کو بھی فکر نہیں تھی, ان کی عورتوں کو بھی فکر نہیں تھی. وہ واقعات آپ کے سامنے ہے کہ جب سر کٹا ہوا آتا تھا تو واپس پھینک دیتے تھے, اللہ کی راہ میں دے دیا واپس نہیں چاہیے. یہ رب اللہ ہے. جب انسان رب اللہ پہ پہنچتا ہے تو پھر وہ کسی چیز کو اپنی چیز نہیں سمجھتا, نہ مال کو نہ جان کو. مال بھی میرا مال نہیں, اللہ کی امانت ہے, چلا گیا. جان بھی میری نہیں, میرے بچے بھی اگر قربان ہو جائے تو مجھے اس کی کوئی فکر. یہ رب اللہ تک پہنچنا اصل مسئلہ ہے. اب ہم سمجھ میں آ گئی وہی بات کہ رب اللہ کہنا آسان ہے, استقامت مشکل ہے. یہ وہ مشکل گھڑی آتی ہے, کیونکہ اگر رب اللہ صرف کہنا زبان کا کہنا ہوگا نا, نہیں رب اللہ کہو گے تو تمہارا مال بھی جائے گا, جا سکتا ہے, غم نہیں کرنا. تمہاری اولاد بھی چلی جائے گی, غم نہیں کرنا. یہ وہ مرحلہ آتا ہے کہ جہاں پر بڑے بڑے جو ہے وہ پھسل جاتے ہیں. اقتدار ہے, اگر رب اللہ کہا تو اقتدار علی کو دینا پڑے گا. مشکل ہے, آسان کام نہیں. یہاں پر استقامت چاہیے. حکم, شریعت کا حکم آ گیا, کوئی حکم پر عمل کرنا بہانے بازی نہیں چلے گی کہ علی جوان ہے, کم عمر ہے, مذاق کرتے ہیں, ہنستے بولتے زیادہ ہیں, بہانے بازی نہیں چلے گی. رب اللہ کہہ دیا تو ختم ہوگی بات. اس جگہ تک پہنچنا, اس عقیدے کو زبان سے کہنا آسان نہیں سکتی. جب عقیدہ آ گیا تو اس کے بعد سے چلنا, اس پہ چلنا مشکل کام. آج ہی دیکھ لیں, ہم اس دور میں رہ رہے ہیں
مثال کی بات ہے، اگر حکم شریعت آ جائے سامنے کہ بھائی خمس واجب ہے، کتنے لوگ اس معاملے میں پھسل جاتے ہیں؟ کتنے لوگ پھسل جاتے ہیں خمس دینے کے معاملے میں؟ بہت سارے لوگ ہیں، مولویوں نے اپنے بنا رکھے ہیں۔ نجف ایک آیت اللہ کے دفتر میں جانا ہوا، پرانے زمانے میں گارڈر ٹیئر جو آج کب لگاتے ہیں وہ تو نہیں ہوتے تھے، بزرگوں نے دیکھا ہوا ہے، لکڑی کے شہتیر لگائے جاتے تھے بڑے بڑے، ان کے اوپر چھت کھڑی کی جاتی تھی، لکڑی یعنی درخت کو کاٹ کے وہ لگا دیا، اس کے اوپر چھت کھڑی کر دی۔ ایک مجتہد کے دفتر میں، اس کے گھر پاس دفتر میں بلا شبہ روزانہ لاکھوں روپیہ آتا ہے، اس کے دفتر میں چھت ہے، سیڑھی ہے، بالکل پرانے زمانے کی سیڑھی جس کے نیچے شہتیر لگا ہوا لکڑی کا، لوہے کا بھی نہیں تھا۔ گھر کا کیا حال ہے؟ تصویریں آتی ہیں اللہ خامنہ کی گھر کی تصویریں بعض اوقات سوشل میڈیا پہ آتی ہیں، وہی پرانے زمانے کے کیا کہتے ہیں وہ بٹن جو ہے وہ لگے ہوئے۔ اگر مجتہد کے پاس پیسے جمع ہوتے ہیں تو اس کے گھر میں تو یہ حال ہوتا ہے کہ گھر کے حال انسان دیکھے ہوئے کہ اس نے چلو ہمارے ملازم کا گھر ہوگا، مثال کی بات ہے، ان کے لیے پیسہ نہیں ہوتا، پیسہ دین کے لیے ہوتا ہے، اور دین ہی کے کاموں میں خرچ ہوتا ہے۔ ممکن میں ذاتی طور پر ممکن ہے کہ کوئی غلط حرکت کرتا ہوا نظر آ جاؤں، لیکن جو دین کا پیسہ ہے وہ بیسیکلی بنیادی طور پہ دین کی خاطر خرچ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی مجھ جیسا کمزور عقیدے کا ممکن ہے کہ اس میں کچھ ڈنڈی مار لے، لیکن عام طور پر اب یہ چیز کیا ہے؟ مشکل کا یہاں پہ استقامت دکھانا سخت ہوتا ہے، دین کا حکم ہے تو اس پر عمل کرنا ہے، یہ کام مشکل ہے۔ اچھا جب یہ کام کریں تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرشتے ایسی کو تھوڑی نازل ہوتے ہیں، کچھ کر کے دکھائیں گے تو نازل ہوں گے نا، یہ ہے کام۔ یہ جب تم کام کرتے ہو، دین پر قائم رہتے ہو، تو پھر اب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے فرشتے بھی نازل ہوں گے۔ فرشتے نازل ہوں گے، کریں گے کیا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، تو یہ اچھی بات ہے کہ ملائکہ نازل ہوں گے، یہ خود اچھی بات ہے۔ اچھا ملائکہ ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ ملائکہ تو عذاب کی بھی نازل ہوتے ہیں، ہاں لیکن وہ عذاب کے نازل ہوتے ہیں، یہ ملائکہ کیا ہے؟ بشارت لے کر نازل ہوئے، لہٰذا یہ وہ والے ملائکہ نہیں، ملائکہ ہے رحمت ہے، خود کہہ رہے ہیں، قرآن خود کہہ رہا ہے تنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ نازل ہوں گے ان کے اوپر۔ کیا کہیں گے؟ اللہ کا خوف نہ کرو، خوف اور خشوع میں فرق ہوتا ہے، علماء کہتے ہیں خوف دونوں باتیں ہیں، خوف ہوتا ہے آئندہ کے معاملات سے، مستقبل میں میرے ساتھ کیا ہوگا، کوئی نقصان نہ ہو جائے، مجھے عذاب نہ ہو جائے، اور حزن ہوتا ہے پیچھے کی باتوں کا، جو چیز ہاتھ میں ہاتھ سے نہ چلی گئی تمہیں کیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ لا تخافوا، آگے کا خوف نہیں کرو، ولا تحزنوا، اور غم بھی نہیں کرو، کوئی غم بھی نہیں کرو، جو گزر گیا گزر گیا، نہ کرو۔ وابشروا بالجنہ، اور آئندہ کے لیے کس کی بشارت ہے تمہیں؟ جنت کی بشارت، جنت کی بشارت ہے التی کنتم توعدون، جس کا تمہیں پہلے سے وعدہ دیا گیا تھا۔ تو وعدہ تو تمام مومنین کو دیا گیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بشارت ملے کس کو؟ استقامت کرنے والوں کو ملے۔ تمام رب اللہ کہنے والے اس میں شامل نہیں ہو رہے، وہ نہیں کہ استقامت کر رہے، وہ ان کے اوپر فرشتے نازل ہو رہے ہیں۔ پھر فرشتے ایک اور بات کہتے ہیں، اس میں نہیں رکتے، لیکن کہ میں نے اس پر گفتگو کی، لیکن اگر اس کا ترجمہ پڑھ لیں گے خالی، اس لیے کرتے ہیں کہ ترجمے سے خالی بھی پڑھ لیا تو بہت کچھ فائدے مل جاتے ہیں۔ خالی بھی ترجمہ پڑھ لیا، کیا ترجمہ ہے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے رفیق تھے۔ یعنی اگر انسان استقامت کرے نا تو فرشتے پھر اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے جنگ بدر میں حصہ لیا، 313 افراد تھے، تو سامنے سے 1000 کا لشکر آ رہا تھا،
بہت بڑا لشکر تھا، 3 گنا زیادہ تھے، لیکن استقامت دکھائی۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے 5000 ملائکہ کے ذریعے سے تمہاری مدد کی۔ فرشتے آتے ہیں، اب اگر فرشتے آتے ہیں تو سوال ہے کہ فرشتے لڑتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ فرشتے آتے ہیں تو کرتے کیا ہے؟ فرشتے آتے ہیں تو فرشتے لڑنا ہمیں یہ ہمارا کام ہے۔ فرشتے آتے ہیں تمہاری حمایت کے لیے، تمہیں مضبوط بنانے کے لیے اور دشمن کے اوپر ہیبت طاری کرنے کے لیے۔ دشمن کے اوپر ہیبت طاری ہوتی ہے، لڑنا تمہارا کام ہے، ہم لڑیں گے، ہمارے بھی لوگ اس میں، امیر نبی کے ماننے والے بھی لوگ اس میں۔ ایک نبی کے ماننے والے وہ تھے کہ جو جنگ بدر میں آئے لڑے، ایک حضرت موسیٰ نبی کے ماننے والے تھے کہ چلو تو لگے کہ آپ چلیں، اب یہاں پر بیٹھے، آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑے، ہم یہاں بیٹھے۔ جب وہ صاف ہو جائے گا معاملہ، جب جنگ کا موقع ختم ہو جائے گا، جب بال بنانے کی باری آئے گی، پھر ہم یہ بھی موسیٰ کے ساتھ ہے، یہ بنی اسرائیلی بہانے ہیں، ہمیں لڑنا ہے۔ امام آئیں گے، شاید ہم میں سے بعض یہ سوچتے ہیں کہ امام آئیں گے، امام سب جو ہے وہ صفائی کریں گے، ہم تو امام آئیں گے تو آرام سے بیٹھ کے، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ امام آئیں گے تو انسان قائم ہوگا، لیکن اس کے لیے ہمیں قدم اٹھانا ہوگا، ہمیں امام کا ساتھ دینا ہوگا۔ امام کو ہماری ضرورت نہیں ہے، خدا کو ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کا جو نظام ہے وہ یہی کہ امام آ کے تمہاری رہبری رہنمائی کرے گا، تمہارا کام یہ ہے کہ اس کا ساتھ، اگر ساتھ نہیں دیا تو پھر 25 سال تک امیر المومنین برداشت کریں گے اور دوسرے لوگ جو ہے وہ حکومت کریں گے۔ کیوں؟ ساتھ نہیں دیا لوگوں نے، گئے تھے کہ گھر میں جا کے یاد بھی دلایا تھا، بیعت کر چکے ہیں ہم تو، بیعت اب کچھ نہیں ہو سکتا، آپ پہلے آ جاتے، اب تو بیعت ہو، بات کو سمجھ نہیں پا رہے، لیکن بات ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوا ہے، ماضی میں بھی ہوا ہے، آئندہ بھی ہونے کا امکان ہے۔ اچھا پھر کہنا نحن اولیاءکم، ہم تمہارے اولیاء ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی ساتھ دیا ہے۔ نرس کیا آپ کی خدمت میں کہ فرشتے ساتھ دیتے ہیں، اور حقیقت میں انسان کی باتوں کو جب انسان ایسے واقعات پڑھتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ معاملہ صرف جو ہے وہ 14 سال پہلے کا نہیں ہے، آج بھی جن لوگوں نے قدم اٹھایا ہے، جن لوگوں نے استقامت دکھائی ہے، انہیں محسوس ہوا ہے کہ کوئی ان کا ساتھ کیا، قدم قدم ان کا ساتھ ہے۔ عجیب واقعہ، ایک شخص کہتا ہے کہ شہید ہو گیا انہیں کہ ہم کئی دن سے عراقی فوجیوں کے نرغے میں تھے، گھیرے میں تھے، اور ایک ہی کبھی شہید بھی ہو رہے تھے، جس کو گولی لگ گئی، زخمی ہے، کچھ جگہ شہید ہو گیا، فوراً شہید ہو گیا، تو افراد ہمارے مسلسل کم ہوتے جا رہے تھے، نکل بھی نہیں پا رہے تھے، کھانا ختم ہو گیا، غیر وہ کھانا بھی تھوڑا سا ہی ہوتا ہے، بسکٹ وغیرہ کچھ ختم ہو گیا، پانی کی چھاگل ہوتی ہے بس ایک بوتل، اور کچھ نہیں ہوتا، کام ختم ہو گیا، اب پانی بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، بندے بھی کر کے مرتے جا رہے ہیں، بہت حالت بری ہو گئی ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص کی جو ہے وہ آنکھ کھلی، نیند آ گئی، نیند بھی آتی ہے انسان جب تک زندہ ہے تب تک یہ سب چیزیں بھی چلتی رہتی ہیں، گولیوں کے درمیان بھی انسان کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ ایک دم اٹھا تو اس کے چہرے پہ خوشی تھی، خوشی تھی، کسی نے پوچھا کہ خیریت تو ہے، چہرے خوش ہو؟ کہنے لگا کہ ابھی یہ بیوی آئی ہے میرے خواب میں، مجھے پانی پلایا، مجھے پیاس نہیں ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے کسی بوتل میں پانی ڈالا ہے، کسی بوتل میں پانی ڈالا ہے، پانی سے بوتل بھری ہے، دیکھو کون سی بوتل ہے، ایک بوتل کو شہید ہو چکے تھے، ان کی بوتل کھول کھول کے دیکھنا شروع کیا، کئی بار پہلے دیکھ چکے تھے،
کئی بار پہلے دیکھ چکے تھے. وہ ایک شعر ہے نا, شعر تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب انسان سے پیاس لگتی ہے نا تو کربلا میں بھی یہی ہوا ہوگا کہ جب کئی بار مشقیں الٹ پلٹ کے دیکھی ہوگی, دوبارہ بچے دیکھ لیں گے شاید کسی کے اندر سے چند قطرے نکل آئے. وہاں بھی یہی تھا, وہ کئی بار چھاڑے میں دیکھ چکے تھے, نہیں نکل رہا تھا پانی کسی میں سے. کہا نہیں میں نے خود دیکھا ہے کہ میں نے پانی بھرا. دیکھتے دیکھتے ایک شہید کے پاس پہنچے, اس کی جو بوتل کھلی تو اس کے پانی سے بھری ہوئی تھی. سب لوگوں نے پانی پیا, ایسا میٹھا پانی, ایسا ٹھنڈا پانی. آج بھی سکتے تھے, آج بھی سکتے تھے. استقامت کرنا آسان کام نہیں, لیکن جو اللہ کے نام استقامت کرتا ہے آج بھی ان کا ساتھ دیا جاتا ہے. لیکن مشکل کام ہے. استقامت کس معنی میں دکھانی؟ دین کے معنی میں. جب دین کے معنی میں استقامت دکھاتے ساتھیوں بہت آتی ہے, مالی سختیاں بھی آتی ہیں, مشکلات ہیں, جنگی سختیاں بھی آتی ہیں. وہاں پہ استقامت کے چند مراحل ہیں, بظاہر ہے کہ اس کی طرف نہیں جا سکوں گا, وقت تقریباً آدھے گھنٹے سے کچھ چند منٹ باقی ہیں. اس میں کئی اس کے مرحلے ہیں. اقتصادی مرحلہ ہے, وہاں پہ استقامت دکھانی ہوتی ہے. ادھر ہمارے سامنے ہے شعب ابی طالب کے اندر اقتصادی سختیاں تھیں, کھانا نہیں کھانا. بعض روایتوں نے بتایا پتے, بعض اوقات پتے کھانے پڑتے تھے. بڑے تو برداشت کر لیتے, بچوں کا کیا ہوگا؟ آسان کام نہیں تھا برداشت. 3 ساڑھے 3 سال تک جو کچھ خرچہ تھا, پیسہ تھا, سارے کے ساتھ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. کیسے گزارا کریں؟ بائیکاٹ ہو رہا ہے, بائیکاٹ میں سامان مل تو جاتا ہے لیکن مہنگا ملتا ہے, بلیک میں ملتا ہے آسان الفاظ میں. اور انسان کی طبیعت ہمیشہ سے اسی نہیں ہے. آج ہم اس کو بلیک کہتے ہیں, جو بھی کہتے ہیں, لیکن یہ ہمیشہ طریقہ رہا ہے کہ جب معاملہ سخت ہو تو چیز مہنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے. بائیکاٹ تھا, سب ایسا ختم ہو گیا, لیکن استقامت دکھانی تھی, دکھائی استقامت. البتہ اس وقت مدد کس نے کی تھی؟ اس وقت مثال کی بات ہے دیمن نے مدد کی تھی کہ وہ جو انہوں نے ایک پیمان لکھا تھا, خالد احمد نے لکھا دیا تھا, وہ پیمان جو ہے وہ جو پیمان لکھا تھا وہ سارا کا سارا دیمن کھا گیا. جاؤ جا کے دیکھو وہ پیمان تمہارا ختم ہو چکا ہے. لیکن یہاں پر کبھی دیمکوں کی طرح سے مدد ہوتی ہے, مثال کی بات ہے. یہ اللہ, یہ سب اللہ کے کام ہے. جب 1980 میں غالباً 81 میں جب وہ تبس کا واقعہ پیش آیا اور امریکہ نے اپنے جہاز اور ہیلی کاپٹر بھیجے تھے اپنے بندوں کو چھڑانے کے لیے, تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت اچانک سے جو ہے وہ طوفان آیا. ظاہر وہ لوگ کیا کہتے ہیں, انہوں نے جو انتخاب کیا تھا اپنے جہازوں کو اتارنے کا, وہ انتخاب کیا تھا ایک صحرا کا, ریگستان کا. تو اچانک سے مٹی اڑنے لگی اور ہیلی کاپٹر کو کچھ نظر نہیں آیا. اس نے اپنا ہیلی کاپٹر دوسرے کو مار دیا, اپنے ہیلی کاپٹر کو. 2 ٹکرائے تو ایک دم سے افراتفری پھیل گئی, کچھ جہاز تباہ ہو گئے, کچھ لوگ بھاگ گئے, کچھ وہیں پہ جو ہے جنازے ملے. خیر کہنا کیا چاہتا ہوں, امام خمینی نے کہا تھا کہ یہ کام ہم نے نہیں کیا ہے, یہ اللہ کا کام ہے. اور یہ جو ذرے, مٹی کے ذرے ہو رہے ہیں نا, یہ اللہ کا لشکر ہے. اللہ کا لشکر ہمیشہ ابابیل کی صورت میں نہیں آتا, بچوں کی صورت میں بھی آتا ہے. اور اللہ چاہے تو مٹی کے ذروں کو بھی لشکر. ہم تو کچھ بھی نہیں ہے نا, ہم صرف استقامت دکھاتے ہیں. اللہ ہمارے اندر یہ طاقت ڈال دیتا ہے یا اپنی کسی غیبی طاقت کے ذریعے سے مدد کر دیتا ہے اور مشکل آسان ہو جاتی ہے, حل ہو جاتی ہے. استقامت ہمیں دکھانی پڑے گی. اس استقامت دکھانے سختیاں آئیں گی. ایسے آپ خدمت میں اقتصادی سختیاں بھی آئیں گی, اس زمانے میں بھی آئیں گی. اقتصادی طور پہ آپ کو ابھی فلسطین غزہ کے اندر محاصرہ چل رہا ہے. اقتصادی طور پہ انتہائی سختیاں ہیں, جانی مشکلات آپ کے سامنے ہیں. بچے کتنے شہید ہو چکے ہیں, کتنے ہاتھ پاؤں کٹ چکے ہیں, کتنے زخمی, کن کا کیا ہوا. یہ استقامت کا مرحلہ ہے. ہاں دشمن اپنی سازشیں کرے گا, اقتصادی طور پہ پابندی بھی لگائے گا, محاصرہ بھی کرے گا, سب کچھ ہوگا,
لیکن استقامت اگر دکھائی تو بالآخر جیت کس کی ہے؟ مظلوم کی، شک و شبہ نہیں ہے۔ اور ہم سے ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، دوسروں کے لیے مشکل ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں مار رہے لوگ، ہم تو کہتے ہیں کہ مرنا شکست کی علامت نہیں ہے۔ ہم نے تو بچپن ہی سے یہی سنا ہے، ہم تو اسی زندگی گزارتے ہیں کہ کربلا میں بھی لوگ شہید ہو گئے تھے، لیکن آج اگر ہم پوچھیں کسی سے کہ فتح کس کی ہوئی تو کوئی بھی حزین کا نام لینے کے لیے تیار نہیں۔ شکست اس کو ہوئی جو بظاہر غالب آ گیا تھا، اور جو بظاہر شہید ہو گئے تھے آج بھی سب کہتے ہیں کہ تو غزہ میں کچھ بھی ہو رہا ہو، غزہ کی خوبی یہ ہے کہ مشکلات تو خیر بہت ہیں۔ میں نے پوچھا تھا ایک عالم دین سے کہ یہ غزہ میں اتنے شیعہ ہیں تو کیا وہ سیاسی شیعہ ہیں یا فقہی شیعہ ہیں؟ مطلب یہ تھا کہ سیاسی شیعہ کیسے کہتے ہیں جو امیر المومنین کو مانتے ہیں، یا مثالی بات آج کے دور میں مثالی بات ہے ایران کوئی سیاسی طور پر اپنا لیڈر مانتے ہیں یا حضرت علی کو لیڈر مانتے ہیں، امام مانتے ہیں۔ لیکن فقہی شیعہ کیسے کہیں گے؟ جو باقاعدہ شیعہ ہے جس کو ہم شیعہ کہتے ہیں عام زبان میں، وہ شیعہ مجلس میں پڑھتا ہوں، ماتم بھی شرکت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں بھی شیعہ طریقے سے پڑھتا ہوں۔ میں نے پوچھا تھا تو وہ چونکہ وہاں کے حالات سے واقف تھے، انہوں نے کہا وہاں پر بہت سارے لوگ اب شیعہ ہو چکے، فقہی شیعہ، جہاں پہ شیعہ تھے ہی نہیں، نہ ہونے کے برابر، نہ تھے ہی نہیں، وہ علاقہ شیعوں کا کبھی رہا ہی نہیں۔ الحمدللہ وہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد اب باقاعدہ شیعہ ہو چکی ہے۔ کسی ایک آدمی کو اگر حق پہ لے آیا جائے، ہدایت دے دی جائے تو گویا کہ پوری انسانیت کو جو زندہ کرنے والی آیت ہے کہ جو تم نے ایک انسان کو زندہ کیا تو زندہ انسان کر ہی نہیں سکتا، زندہ کر سکتے ہیں تو لیکن قرآن کہہ رہا ہے اگر تم نے زندہ کیا وہ ہدایت دینا ہے۔ اگر تم نے کسی ایک کو ہدایت دی، گویا کہ پوری انسانیت کو ہدایت دے دی۔ یہ آپ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ہر سال رمضان میں جا کے جلوس نکالتے ہیں، کوئٹہ میں کئی بار شہادتیں ہو چکی ہیں اس بارے میں، لیکن ان قربانی کا نتیجہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے محسوس کر لیا کہ پوری دنیا میں اگر کوئی ہمارا سچا حامی ہے تو یہ حسین کی مانند ہے، حسین کی مانند۔ یہی سے ان کے اندر ہدایت کی سوچ پیدا ہوئی۔ الدیسی ڈاکٹر الدیسی نے سب سے پہلے کہتے ہیں کہ وہ بڑے لوگوں میں سے وہ شیعہ ہوں گے، پھر ان کی بات یہ جہاد اسلامی جو تنظیم ہو شیعہ، مطلب ایک نہیں اور بھی، حماس جو ہے بیسیکلی اہل سنت ہے، لیکن وہ بھی بعد میں کافی حد تک، اور جہاد اسلامی جو ہے وہ شیعہ تنظیم ہے، اور اس اور بھی کچھ گروپس بن گئے، الصادقون کے نام سے بھی ہے دوبارہ۔ تو اس طرح سے الحمدللہ وہاں پر ہدایت کا پیغام پہنچ چکا ہے اور لوگ آ رہے ہیں۔ وقت جو ہے وہ تقریباً اختتام کی طرف ہے، بس اس طرح میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگرچہ آیتیں جو ہے وہ مثال کی باتیں 25 ہوتی ہیں 30 ہوتی ہیں، لیکن دل بھی چاہتا ہے اس کے باوجود ہم ساری بات نہیں کر پاتے، تو کوشش کرتے ہیں کہ ایک آیت کو لے کر اس کے بارے میں جو ہے وہ ڈیٹیل کچھ بیان کر دیا ہے۔ استقامت صرف جنگ میں استقامت کا نام نہیں ہے، اقتصادی میدان میں استقامت کرنی پڑے گی، اور استقامت کا مطلب تکلیف برداشت کرنا نہیں ہے، استقامت کا مطلب مقابلہ کرنا، یعنی جب تک تکلیف برداشت کریں گے اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں گے کہ دشمن ہمیں اقتصادی بائیکاٹ کا شکار نہ کر سکے، ہم اپنی تربیت کریں گے، ہم اپنی ترقی حاصل کریں گے، ہم علم حاصل کریں گے، ہم ٹیکنالوجی حاصل کریں گے تاکہ اس قابل بنے کہ دشمن پر اندر وار نہ کر سکے۔ تو اس کا مطلب عزیز استقامت کا مطلب تکلیف برداشت کرنا نہیں ہے بلکہ مقابلہ کرنا ہے۔ مقابلے میں کیا ہوتا ہے کہ جب تک تکلیف برداشت کریں گے لیکن اپنے آپ کو ڈیولپ کریں گے، اس قابل بنائیں گے کہ اس تکلیف کے ماحول سے باہر نکل جائیں اور دشمن کبھی ہمیں اس کا شکار نہ کر سکے۔ تو اخلاقی میدان بھی ہے، اقتصادی میدان بھی ہے، جنگی میدان بھی ہے۔ اخلاقی میدان آپ کے سامنے اسی قرآن کے اسی پہلی آیت کے اندر ہی جو آج آپ نے پڑھی، اس میں کہتے ہیں وہ جو کافر تھے نا، وہ کہتے تھے کہ قرآن نہ سنو، قرآن نہ سنو، پھر کیا کریں؟ ولغو فیہ، شور شرابہ کرو، یعنی جب رسول پاک قرآن پڑھ رہے ہو شور شرابہ کرو۔
تاکہ تم لوگ غالب آ جاؤ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آج یہی ہو رہا ہے. سوشل میڈیا پہ اس طرح سے طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے طرح طرح سے کہ ہم دینی باتوں سے غافل ہو جائیں اور اس میں آنے والی طرح طرح کی برودیوں کا شکار ہو جائے. یہ بھی وہی ہے، دشمن آج بھی وہی حرکتیں کرتا ہے، لیکن اس کے پاس وسائل نئے آ گئے. اس زمانے میں شور شرابہ کرتے تھے، مثال شور شرابہ میں آپ شور شرابہ نہ سمجھتے کسی طرح سے شور شرابہ میں کیا ہو سکتا ہے؟ مثال کی بات ہے، ارے بھائی کسی عرب کو بلاؤ، اس کو کہو کہ آگے یہاں پہ جو ہے وہ شعر پڑھے، شاعر کو بلاؤ، کسی گلوکار کو بلاؤ آگے گانے گائے، تاکہ لوگ قرآن سے ہٹ کے اس طرف چلے جائیں. کیا آج یہ نہیں ہو؟ کیا آج ہمیں ڈراموں کی طرف نہیں راغب کیا جاتا؟ یہ کہ تم اس طرف نہ جاؤ، قرآن کی طرف نہ جاؤ، اہل بیت کی طرف نہ جاؤ. ایک طرف آپ کو بہترین تقریریں مل رہی ہوتی ہیں، درس مل رہے ہوتے ہیں، اور ایک طرف جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ کو یہاں سے نکال کے دوسری طرف جو ہے وہ راغب کیا جائے. یہ آج بھی سلسلہ جاری و ساری ہے. ہمیں کل بھی استقامت کی ضرورت تھی، ہمیں آج بھی استقامت اخلاقی میدان میں بھی چاہیے، سیاسی میدان میں بھی چاہیے، جنگی میدان میں بھی چاہیے، اقتصادی میدان میں بھی چاہیے. دین کے ہر کام میں سختی آتی ہے، مقابلہ کرنا پڑے گا. مقابلہ کریں گے ہمارے ہم محفوظ رہیں گے، ہمارے بچے محفوظ رہیں گے. نہیں مقابلہ کیا ہم بھی بگڑیں گے، ہماری نسلیں تو بہت زیادہ خطرے میں آ جائیں گی. سلام علیکم.